السلام علیکم ناظرین، آج ہم پروگرام کر رہے ہیں کہ یوٹیلٹی بل جو ہیں وہ ختم کر کے ایک ہی بل بھیجا جائے اور جی ایس ٹی کا محکمہ بھی ختم کر دیا جائے اور ایک ہی بل جو ہے اس سے ملک جتنے بھی اخراجات ہیں ملکی انہیں پورا کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہم نے مہمانوں کو بلایا ہے۔ ہمارے پہلے مہمان ایک ٹورسٹ ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ایک سیل کے شعبہ سے وابستہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرنے والے آفیسر ہیں، اور ہمارے تیسرے مہمان ایک صحافی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ٹورسٹ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ وہ ہمیں اس بارے میں کوئی رائے دیں کہ ایک ہی یوٹیلٹی بل کیا جا سکے۔ السلام علیکم، میری کوشش ہوگی کہ مختصر بات میں آپ کو اپنی آرا سے آگاہ کروں۔ دیکھیں، سب ممالک اپنے اپنے حالات کے مطابق اپنے درپیش مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے کسی ملک کی نکالی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طرح ملائیشیا نے اپنے ملک میں قوانین پہ عمل کروا کر اپنے ملک کو کامیاب کیا، جنوبی کوریا نے بھی، جاپان جو عالمی جنگ سے تباہ ہو گیا مگر پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری اور آج دنیا کے سرفہرست کامیاب ممالک میں شامل ہے۔ دیکھیں، سچی باتیں ذرا کڑوی ہوتی ہیں۔ ان ممالک نے عالمی جنگیں لڑی ہیں، وہ دنیا کی ضرورتوں کو دیکھ کر چیزیں تیار کرتے ہیں۔ ان کی انڈسٹریوں کا حجم بھی اس حساب سے ہوتا ہے۔ فلاحی ریاست بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتی، نظام بنانے اور عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس دن خلوص کے ساتھ کوئی قدم اٹھائے گا، کامیابی قدم چومے گی۔ جن ممالک میں خامیاں ہوتی ہیں وہاں آئیڈیل حالات ہوتے ہیں کچھ کر کے دکھانے کے لیے۔ شکریہ ناظرین، اب میں سیل کے شعبہ سے وابستہ اور مارکیٹنگ کا تجربہ رکھنے والے آفیسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، بازار مارکیٹیں ایک سمندر ہوتی ہیں۔ آپ معیاری اور نئے نئے ڈیزائن کی مصنوعات تیار کر کے اس سمندر کے سپرد کرتے جائیں، اس کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوگی۔ بجلی، گیس، ٹیلی فون، تعلیم، صحت بالکل فری کی جا سکتی ہے اور یہ بہت آسان ہے۔ ایک بجلی، گیس، ٹیلی فون کی چوری اور دوسرا جو کچھ لوگوں کے لیے فری یونٹ دیے جاتے ہیں، جب سب کو برابر سہولتیں ہوں گی تو ہیرا پھیری اور چوری کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم ملکی ضرورت کے مطابق جتنی ریونیو کی ضرورت اخراجات پورے کرنے کے لیے ہے، ہم ایک ہی بل جو کہ چھوٹے بڑے گھروں ان اے سی سمیت سب چیزوں کو کاؤنٹ کر کے فکس بل بنایا جائے اور ایک ہی بل بھیجا جائے
اور تمام سہولتیں سرکاری دی جائیں اور سکول اور ہسپتال صرف سرکاری ہونے چاہیے، کیونکہ سب سے اچھے استاد اور ڈاکٹر سرکاری ہسپتالوں میں ہی ہوتے ہیں، اور علاج سب کے لیے فری ہو، اور جو زیادہ سنگین مریض ہو باہر سے ڈاکٹر بلوا کر ایک ہفتہ کے لیے بڑے آپریشن بھی فری کروائے جائیں۔ ہر مہینے ایک ہفتہ کے لیے باہر سے ڈاکٹروں کو بلوایا جائے اور ملک میں ہی ان کو فری سہولتیں دی جائیں، اور جی ایس ٹی بھی ختم کر دیا جائے۔ اس سے مہنگائی کی کمر ٹوٹ جائے گی اور فارغ ہونے والے ملازمین کو انڈسٹری کو فروغ دے کر کھپایا جائے۔ جی ایس ٹی میں ویسے بھی حکومت ریونیو اکٹھا نہیں کرتی، لوگ چیزیں خریدتے وقت ادا کرتے ہیں مگر حکومت تک نہیں پہنچتا۔ ایک ہی یوٹیلٹی بل بنا کر دیا جائے۔ شکریہ۔ ناظرین، اب میں صحافی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنی سوچ سے آگاہ کریں اور معاشرے میں وہ رہتے ہیں اس کی روشنی میں ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، یہ جو بھائی صاحب نے یوٹیلٹی بل ایک کرنے کی بات کی ہے، یہ ممکن ہے اگر ملک کو بھی ایک گھر تصور کر لیا جائے۔ جس طرح گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے سب جدوجہد کرتے ہیں، پہلے بھی ملکی اخراجات عوام کے ٹیکس سے ہی پورے ہوتے ہیں۔ جی ایس ٹی ختم ہونے سے ہر گھر کو کم از کم 5-6 ہزار کا فائدہ ہوگا۔ چیزوں کی خریداری میں پیسے دینے کی بجائے ڈائریکٹ ملکی خزانے میں جائیں گے۔ جتنے محکمے زیادہ ہوتے ہیں، کرپشن کے چانس بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ چھوٹے بڑے گھروں کے حساب سے گھروں میں جتنے پنکھے لگے ہوں، جتنے اے سی وغیرہ لگے ہوں، اس حساب سے بل ایک ہی بل بھیجا جائے جو $20-30 سے شروع ہو کر 3-4 کیٹیگری میں چھوٹے بڑے گھروں کے حساب سے $20-30، $50 اور $100 اور $150 کے اماؤنٹ کے برابر بل ایک ہی بل بھیجا جائے تاکہ ملکی ضروریات پوری ہو سکے۔ اور دوسرا جو ہے موبائل لوڈ، اس پہ جی ایس ٹی نہ ختم کیا جائے، موبائل کارڈ پہ بھی، اور ٹکٹنگ میں جو ایئر لائنوں کے ٹکٹ ہوتے ہیں ان میں بھی نہ ختم کیا جائے، اور تاکہ حکومت کے خزانے میں وہ دوسرے جو ذرائع ہیں وہ حکومت اپنا وہ جی ایس ٹی جاری رکھے، لیکن جو ہے نا کھانے پینے کی چیزیں ان پہ نہ ختم کر دیا جائے۔ شکریہ۔ ناظرین، اب ہم حاصل گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ جب تک عوام کے انکم آف ریسورس نہ بڑھیں گے، وہ کبھی بھی اپنے اخراجات آسانی کے ساتھ پورے نہیں کر سکتے۔ اخراجات کے دباؤ کی وجہ سے لوگ مختلف قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کا شکار ہیں۔ بات تو شفافیت کی ہے۔ اداروں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خدا کی عنایتوں کو شکریہ کے ساتھ وصول کر کے آگے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہے سوچ کو ہجرت دینے کی۔ جس طرح زمین کی ہجرت ہوتی ہے، اسی طرح سوچ کی بھی ہجرت ہوتی ہے۔ سوچ کو ہجرت دینے سے
نئی راہیں کھلتی ہیں، نئے اندھیروں میں انسان جب اپنی سوچ کا قیدی ہوتا ہے اس سے چھٹکارا ملتا ہے اور نئے نئے آئیڈیاز انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ شکریہ۔